والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 23 پبلک کویشچن اینڈ آنسر سیشن اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا۔ 26 دسمبر 2021 کو مرزا صاحب نے یہ کویشچن آنسر سیشن کیا، جس میں سے بعد میں بدھ کے دن یعنی 5 جنوری 2022 کو ایک کلپ جو ہے مرزا صاحب کی طرف سے اپلوڈ ہوا، ون انجینئر ورسز ڈگری ہولڈر علماء و فرقاز۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے، مرزا صاحب کی ایک بریلوی مولوی صاحب نے چٹکی لے لی تھی، تو مرزا صاحب اس پر ناراض ہو گئے کہ مجھے کیوں چھیڑا۔ تو اس کے بعد مرزا جی جھولی پھیلا کے اور جو ہے وہ تمام علماء کرام کو بددعائیں دینا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب نے جو بھی علماء کرام پر تان درازیاں کی، ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کے جوابات پڑھ رہے تھے۔ جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ کسی دوسرے کی بھی بات سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس مسئلے میں، کہ واضح لکھا ہوا ہے۔ واضح کیا لکھا ہوا ہے کہ عبادت اللہ کی ہے، مدد اسی سے مانگنی ہے۔ وہ تو جب آپ کو مولوی کہانی کراتا ہے جی روٹی امی سے نہ مانگے، بھائی کس نے کہا مانگ؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مانگ ماں سے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ لیکن دعا مانگنا ظاہری اسباب تو ٹھیک ہے، دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ کی ڈیوٹی، پتہ نہیں مرزا صاحب نے کیا، اللہ ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی۔ ہاں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بارش کون برساتا؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی۔ تو بارش کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ فرشتوں سے مانگیں گے؟ فرشتوں سے مانگیں گے مشرک، اور یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔ بہرحال اچھا یہ تھوڑا سمجھیے گا بات کو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، مولوی کہانی کراتا ہے جی روٹی امی سے نہ مانگیں۔ مولوی کہانی کراتا ہے، میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ مرزا صاحب ایک مخصوص فرقے کے علماء جو ہیں، مخصوص فرقے کے جو مولوی ہیں، مرزا صاحب یہ ان سے سنتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مرزا صاحب ان کا نام لے کر یہ بات کرتے کہ وہ ایسا کہتا ہے۔ باقی دیگر جو مسلمان جماعتیں گروہ ہیں ان میں سے کسی کا بھی اس طرح کا عقیدہ و نظریہ نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب جب کہتے ہیں کہ مولوی کہانی کراتا ہے تو مرزا صاحب وہاں لائن سے تمام علماء کرام کو گن دیتے ہیں، اور مرزا صاحب کی اندھی بہری لنگڑی لولی جو پبلک ہے، جو مرزا صاحب کے اوپر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر رہے ہیں، میری مراد میں میری جو مثال ہے وہ ان سے ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پر خدا نہ خواستہ وہ علماء حق کہ جنہوں نے یعنی توحید و شرک کو بیان کیا، اور انہی سے شرک سن کے مرزا جی اپنے نمبر بڑھانے کے لیے آ کر بیٹھ گئے، وہ علیحدہ ہیں، یہ علیحدہ ہیں۔ مرزا صاحب نے تو کیا نہیں، ہمارے والا بھی یعنی کہ وہ جو مرزا صاحب کو سن رہا ہے وہ بھی تفریق نہیں کر رہا۔ اب مرزا صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دلیل کی بات کر رہے ہیں کہ تعاون علی البر والتقوی کے تحت ایک یعنی ماں کا بیٹے کو کھانا دینا وغیرہ،
یہ سارے وہ دلائل ہیں جو علماء اپنی کتابوں میں ذکر کرتے رہے ہیں، مرزا صاحب کو اپنے گھر سے تھوڑی نکال کے لائیں، مرزا صاحب نے ان کتابوں سے پڑھا، نمک حرامی کرتے ہوئے انہی علماء کے خلاف آج بولنا شروع ہو گئے۔ اچھا پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن کا فتویٰ ہے، من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر۔ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کلیئرٹی ہو، یا پتہ نہیں کیا مرزا صاحب نے کہا، یا ہمارے بھائی نے کوئی پشتوں میں انگلش لکھ دی ہے۔ بہرحال بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو میں یہاں ایک بات بتاؤں، مرزا صاحب یہاں سے نا یعنی کہ اللہ کے توحید، یعنی اللہ کی توحید، اللہ کے مشکل کشا ہونے کو بیان کرتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں۔ میں مرزا صاحب کے سننے والوں کی جناب میں عرض کر دوں کہ یہی اللہ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، موضوع نہیں ہے، لیکن میں بتاتا جا رہا ہوں کہ مرزا صاحب کس طریقے سے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اگر اللہ اس آیت سے اللہ کی مشکل کشائی ثابت ہوتی ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ آیت کے اس حصے سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین میں جس کو بھی خلافت ملی اللہ کے حکم سے ملی ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بناتا ہے۔ جس طرح اس آیت میں کسی قسم کی، اس آیت کے اس حصے میں ہے کہ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اس طرح اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی کہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، جب کبھی وہ بے قرار پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اب اس میں کوئی تعویل تو نہیں ہے نا، الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، اب تعویل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ الہ مع اللہ، کہ اللہ اور وہ زمین میں خلیفہ بناتا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے۔ اب یہاں کیوں تعویل کرتے ہیں مرزا جی؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے، اس سے ثابت ہوا جو کوئی بھی خلیفہ بنا اسے خلافت کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے۔ اب یہ میں تل ملانا نہیں چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، فلاں نے یوں کر دیا وہ کر دیا، وہ بات کی باتیں ہیں، پہلے قرآن کی اس آیت کا ہمیں جواب چاہیے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ سے آپ دیگر خلفاء کو باہر کیسے نکالیں گے؟ بات میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ آیت کے ایک حصے کو بیان کرنا، دوسرے کو نگل لینا، دوسرے کو چھپا لینا، اس کو نہیں بتانا، یہ طریقہ مرزا جی کا ہی ہے۔ جو اہل حق حضرات ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تمہاری دعا کو سن کے تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا، گویا تم نے اسے رب مان لیا، ظاہری اسباب۔ تو آپ سے بھی لیں، پتہ نہیں کیا ہے بھائی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں سے بھی لین دین کیا ہے۔ ہاں یہ میرے خیال میں شاید مرزا جی نے لکھا ہے کہ ظاہری اسباب میں تو آپ ان سے بھی لے لیں، یہ کہا ہے، مدد لے لیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں سے بھی لین دین کیا ہے اپنی وفات کے بعد بھی۔ آپ علیہ السلام کی جو زرہ ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس۔ ظاہری اسباب تو ایسا نو چھٹ دیو کافراں کولوں بھی لو، لیکن دعا صرف اللہ سے۔ اس طرح کون آپ کو سمجھائے گا بھائی؟ یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ارے مرزا جی سے کوئی پوچھا، مرزا جی واقعی میں ایسا کوئی نہیں سمجھا سکتا جیسا آپ سمجھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مطلب پنجابی میں تو ویسے بھی دین بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے نا، یہ تو بات بالکل صحیح ہے۔ اچھا ایک ویسی بات ہے کہ مرزا جی سے مطلب مرزا جی کو سننے والے کو پوچھا، مرزا جی پیدائشی سمجھائیں، کیونکہ مرزا جی سے بہتر کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ ایسا کوئی سمجھائے گا؟ نہیں بھائی، ایسا کوئی نہیں سمجھائے گا۔ آپ کو کسی نے سمجھایا تھا مرزا جی کو؟ کسی نے؟ خیر سے مرزا جی کے جو گھرانے کے لوگ ہیں وہ بریلوی مکتب فکر سے وابستہ ہیں۔ آج نہیں پتہ، لیکن فی الحال تک جب تک ہم جہلم میں تھے اس وقت تک تو یہی رپورٹ تھی کہ وہ جناب بریلوی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ ان کو ان کے گھر سے سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو یہ کس سے سیکھنے کو ملا مرزا جی کو؟ کہ مرزا جی جیسا تو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ کچھ آ رہی ہے بات سمجھ میں یا نہیں؟ یہ ہے وہ نمک حرامی کہ جو مرزا جی جس کا کھل کر یعنی اقرار نہیں کر رہے کہ الحمدللہ یہ علماء حق تھے،
کہ جنہوں نے توحید کو بیان کیا تھا لیکن مرزا جی نے سنا سیکھا انہی سے، آج ان کا نام لینے کے روادار ہو رہے ہیں. آج مرزا جی اپنی دکان کھولے بیٹھے ہیں، اپنی جو نا وہ چورن بیچ رہے ہیں. اچھا پھر یہ دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی لین دین کیا. یہ تعاون علی البر والتقویٰ کو مرزا جی سمجھا رہے ہیں. مرزا جی چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام سے بھی لین دین کیا. نہیں میری بات سمجھ رہے؟ دیکھیں یہودیوں سے لین دین کرنے کا مسئلہ یہ باتیں کرتا ہے کہ کفار سے تجارت جائز ہے، مشرکوں سے تجارت اس سے تو یہ مسئلہ بلانگ کرتا ہے. لیکن جو چیز ہم کر رہے ہیں ظاہری اسباب پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، تو مرزا صاحب صحابہ کرام کی بھی مثال لے سکتے تھے. لیکن اصل میں بات یہ ہے صحابہ کرام کسی بھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون نظر نہ آ جائے. بات ہے یہ یہودیوں کو پھر معاون بتا دیا جائے گا لیکن صحابہ کرام کو معاون بتایا جائے گا نہیں. آگے مرزا جی کہتے ہیں یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں، یہ تو اپنے فرقوں میں لگے ہوئے ہیں اور میں ان کے وہ سارے چور راستے جانتا ہوں جس سے یہ بھاگتے ہیں. نہیں سمجھے؟ ایک مثال ہے، یہ مثال یہ دیکھو، یہ مثال ہے. کیا مثال ہے؟ کہ بھائی اتنے حیران ہوئے کہ انگلیاں منہ میں دے لی. نہیں سمجھے کچھ بات؟ کیا کہا مرزا جی نے؟ یہ تو اپنے فرقوں میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کے وہ سارے چور راستے جانتا ہوں جس سے یہ بھاگتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آدمی کتے سے بھاگتا ہے، آدمی کتے سے، پاگل کتا کاٹنے والا جو ہوتا ہے نا، اس سے آدمی بھاگتا ہے. نہیں سمجھے ہو کچھ بات یا نہیں؟ ہاں اچھا، اگر بات یہ آ رہی ہو کہ یہاں بات ہو رہی ہے مرزا صاحب کے علمی دلائل کو لے کے، تو سمجھے ذرا اس بات کو. یہ یقین کریں تو مرزا صاحب کی جو آڈینس ہے نا، وہ جو وہاں اس وقت کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مرزا صاحب یہ جملہ بول رہے تھے، یقین کریں ہم ہوتے اس وقت بیٹھے ہوئے تو ہم مرزا صاحب کو نہیں ان کو دیکھتے. یقین کریں کہ اس جملے کے بعد ان کا تاثر کیا ہوتا ہے. میں ان کے سارے چور راستے جانتا ہوں. یہ کہاں سے بات؟ اور مرزا صاحب والا چور راستہ جس سے مرزا صاحب آتے ہیں، بھاگنا تو دور کی بات، جس سے مرزا صاحب اکیڈمی میں آتے ہیں بھاگنا تو دور کی بات، ابھی بات کی بات ہے. پہلے وہ چور راستہ جس سے مرزا جی آتے ہیں، ہم تو وہ بھی جانتے ہیں، وہ چور راستہ بھی جانتے ہیں اللہ کے کرم سے. اور مرزا جی کس چور راستے سے بھاگتے ہیں ہمیں وہ بھی پتہ ہے. لیکن مرزا جی کی شان میں کوئی بدتمیزی نہیں ہو جاتی اور کسی قسم کی کوئی بدامنی والی کیفیت نہیں آتی. تو ہم نے تو مرزا جی کو بہت پہلے ہی ان کے وہ چور رستوں سے پکڑ لینا تھا، بھاگنے دینا تھا، بھاگنے نہیں دینا تھا. آپ سمجھے میری بات؟ یہاں کیفیت یہ ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تو اپنے فرقوں میں لگے ہوئے ہیں، میں تو ان کے سارے چور راستے جانتا ہوں جن سے یہ بھاگتے ہیں. مرزا جی وہ آپ لے کے بیٹھے ہیں وہ سارے چور راستے، پتہ لگے گا کہ اصل میں بھاگنے والا کون ہے. پھر کہتے ہیں دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں. اب دیکھیں یہ حدیث، یہاں سے آگے پڑھنے سے پہلے نا یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے، یہاں سے جاگے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا ذرا غور سے، دیکھیں وہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کو بالکل واضح ہوتی بھی نظر آئے گی کہ اللہ اپنے دین کا کام فاجر سے بھی لے لیتا ہے. اور دیکھیں ذرا بات کو، فاجر اپنی مثال کیسے دے گا ذرا دیکھنا. دوسری طرف صحیح بخاری میں آپ حدیث دیکھیں، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا یہ 3 دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا نا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے بات سچی کی تم سے جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے حفاظت پہ مامور رہتا ہے جھوٹا، یعنی جھوٹا تھا، بات سچی کی ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو، سوائے انجینئر صاحب کے. مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، یہ مرزا صاحب نے الفاظ، وہ مرزا صاحب اس کے بعد ہنسے بھی ہیں. اچھا سنیں ذرا بات. پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں سب سے پہلے تو مرزا صاحب کی زبانی سمجھیں. بھائی صحیح بخاری کی حدیث کہ شیطان نے آ کر آیت الکرسی کا وظیفہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بقول مرزا جی کہیں گے شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس سے لے لو. تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ کم از کم مثال مرزا صاحب کی کیا ہوئی. مرزا صاحب کم از کم اپنی یعنی کہ مثال کس سے دے رہے ہیں؟ مرزا جی نے، حالانکہ آگے بتا کیا بس سوائے انجینئر صاحب، تنزیہ مرزا جی نے بولا سوائے انجینئر صاحب کے.
تو اس سے وہ شیطان سے بھی گئے گزرے ہو گئے. لیکن کم از کم جب مرزا جی خود روایت پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہیں کہ شیطان سے بھی لے لو, عالم مرزا جی ہیں نہیں, نہ دعوے دار ہیں, نہ مرزا جی دعوے دار ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ مرزا جی نے باقاعدہ اپنے آپ کو مسئلہ 157 کے اندر فتنہ کہا ہے. اب مرزا جی نے یہاں پہ شیطان والی روایت پڑھ کے بالکل واضح کر دیا کہ مرزا جی اپنی مماثلت کس سے کر رہے ہیں. اور پھر جو میں کہا کرتا ہوں بیک گراؤنڈ سوازائی, میرا بیٹا, میرا لال, میرا بیٹا, میرا بچہ کیسا میرا نام روشن کر رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی ہمارے ناراض ہو جاتا ہے, آج تو منہ سے بھی نکل گیا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بہرحال اچھا پھر یہ جو نا کہ لیکن اس نے بات سچی کی جو رات کو اچھا کہ نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا یہ 3 دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا نا, 3 دنوں سے. اچھا یہ میں آپ کو ذرا بتاؤں نا بات, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی کتاب فی الاستخراج ہے, اس میں باب اب یہ صحیح بخاری ہے, اس میں کتاب الوکالت ہے. کتاب الوکالہ میں باب اذا وکل رجلا, اس کے تحت حدیث نمبر ہے 2311. طویل حدیث ہے. یہ جو مرزا صاحب نے کہا نا کہ لمبی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے بعد میں بتایا یہ 3 دنوں سے جو مہمان آ رہا تھا, ذرا دیکھیے گا بات کو. عربی عبارت یہ ہے ما فعل اسیرک البارحہ, کہ وہ جو تیرے پاس جو قیدی آ رہا تھا, وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصل میں ہو کیا رہا تھا کہ 3 دن سے وہ آ رہا تھا, مال غنیمت میں سے مال چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ رہے تھے اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا چاہ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے اور بچ کے چلے جاتا تھا, اور اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے تھے کہ آج وہ دوبارہ آئے گا, یعنی اس طرح توجہ دلاتے تھے. اچھا پھر آپ نے کہا ما فعل اسیرک البارحہ, وہ جو تیرا قیدی تھا اس کا کیا ہوا. یعنی کہ آپ دیکھیں ذرا بات کو, مرزا جی نے جب ذکر آیا نا آباء و اجداد کا, تو قیدی کو کیا بنا دیا؟ مہمان. آ رہی ہے کچھ بات؟ تیرا جو مہمان تھا, بتاؤ شیطان ابو ہریرہ کا مہمان ہوگا. یار آپ اندازہ کریں ذرا ساتھ, آپ بظاہر سننے والے کو یہ بات لگے گی اس میں ایسا کیا تھا. بھائی اس کے اندر یہ تھا, قیدی کا لفظ ہے, وہ قیدی کو مہمان بنا دیا ہے. اور شیطان بھی کسی کا مہمان ہوگا کیا؟ کسی متقی پرہیزگار آدمی کا. آپ اندازہ تو کرو, مرزا صاحب کے تو گھر والوں میں سے نہیں, یہاں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ یہ میرا بتانے کا مقصد تھا. آپ اندازہ کریں گے مرزا صاحب کس طرح. پھر مرزا جی اس قسم کے جو نا مطلب یعنی فاش غلطیوں کے بعد علماء کرام کے منہ کو آتے ہیں. آپ اندازہ کریں, مرزا صاحب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو سوائے انجینئر صاحب کے. پبلک ساری ہنسی, مرزا جی بھی مسکرائے اس کے اوپر. یہاں جا کر ہم بولتے ہیں تھا تو شیطان بات صحیح بول کے گیا ہے سوائے. بھائی سیدھی بات, جو آدمی صرف اپنی ایک ویڈیو کے اندر 41 جھوٹ بولے, کتنے, 4 گھنٹے کی ویڈیو, دو الگ الگ یعنی پارٹ والی, کہ جس کے اپلوڈنگ کے درمیان میں بھی 1 سال کا فرق ہو, اس کے اندر آدمی 41 جھوٹ بولے, تحریفات دیگر ہیں, مانوی تحریفات دیگر ہیں, 41 جھوٹ بولے سراسر. آپ اندازہ کریں اس کے لیے یہ بات کہی جائے گی نا کہ سوائے انجینئر کے. صاحب تو ہم نہیں بولیں گے. کہتے ہیں تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, ان کی ڈگریوں کی آپ حالت دیکھ لیں. جو اس قسم کے یہ علم بیان کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ باتیں آ کے کر رہے ہیں. کوئی کہے کہ مولانا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 289 میں لکھا ہے, 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والوں سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے, عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سے مولانا یہ جواب دے گا, بیٹا آپ کے پاس ڈگری ہے, تو چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو لہٰذا میں نے آیت بھی نہیں ماننی. اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ کافر ہو گیا, قرآن کی آیت نہ مانی. خود ہی مرزا جی نے مثال نہیں بنائی, خود ہی مرزا جی نے فیصلہ سنا دیا. ابھی کوئی مرزا جی سے پوچھے کہ میں ایک مولوی صاحب کے پاس جا کر قرآن کی یہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھتا ہوں کہ جو یعنی کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے, تو وہ کیوں کہے گا میں نے آیت نہیں ماننی؟ نہیں سمجھے؟
لیکن اگر میں جا کر مثال کے طور پر کوئی کہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے سود کھانا جنگ تو ہے، لیکن فلاں جو سودی طریقہ ہے نا جس کو آپ سودی کہہ رہے ہیں وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے، اور مولوی صاحب نے آگے پلٹ کر یہ کہہ دیا میں نے آپ کے بیان کردہ مفہوم کو نہیں ماننا کیونکہ آپ کا مفہوم باطل ہے، وہ ضد بحث شروع کر دے، تب مولوی صاحب کہیں گے بھائی تو کوئی علامہ فہمہ ہے جو تیری بات ہم مانیں گے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ مطلقاً سود کھانے والا اس کے لیے قرآن کی آیت بتا رہی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے۔ اب ایک آدمی آگے کہہ رہا ہے فلاں سودی معاملہ ایسا ہے جسے آپ سودی قرار دیتے ہیں، وہ معاملہ ایسا ہے جو اس آیت کی زد میں نہیں آتا، تو اب مولوی صاحب اسے پکڑے گا نا۔ تو یہ دو الگ مثالیں ہیں۔ مطلقاً یہ کہنا ہے کہ مولوی صاحب کو جا کر کوئی بندہ آیت سنایا وہ یہ نہیں مانے گا، اور مولوی صاحب آگے پلٹ کر یہ کہے گا کہ تیرے پاس کوئی ڈگری ہے نہیں ہے تو لہذا میں نے یہ آیت نہیں ماننی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسی جرت تو آپ سمجھیں، ایسی جرت تو کبھی کوئی کافر نہیں کر سکتا جو مطلب اپنے کفر کا اقراری ہے، ایسی جرت تو فوراً وہ نہیں کرتا ہے۔ تو سوچیں آپ علماء کرام کا نام لے کے اس طرح کی بات کریں اور آپ کی پبلک چپ کر کے آپ کی بات سنتے رہے، کتنی عجیب و غریب بات۔ کہتے ہیں تو وہ کافر ہو گیا قرآن کی آیت نہ مان کے، اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے، اگر لکھا ہے تو مان لے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا مرزا جی اور مرزا جی کے ماننے والے نا یہ بات بڑے تم تراک کے ساتھ کہتے ہیں کہ مرزا جی کفر کے فتوے نہیں بانٹتے، لیکن آج میں نے مسئلہ 157 کے جوابات کے دوران بھی بات کی طرف توجہ دلائی تھی۔ مرزا صاحب کفر کے فتوے نہیں بانٹتے، اس کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ مرزا صاحب جو نا تکفیر کی راہ ہموار کرتے ہیں، اور مرزا جی کفر کے فتوے کسی عام آدمی کے لیے نہیں بناتے، سہولت کار اس میں نہیں بنتے۔ مرزا جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کفر کے حوالے سے جو ہے سہولت کار بنتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک آدمی صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریات رکھنا شروع ہو جائے کہ یہ بعد میں نعوذ باللہ کو کافر یا مرتد ہو گئے تھے۔ آگے دیکھیں، مرزا جی کہتے ہیں بٹ کی سپیلنگ BAT ہے، یہ BUT ہے، اور PUT نہیں ہوتا، پٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے۔ آج رک کر کوئی انگلش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ، اس کی جرت نہیں کہ اپنی کتابوں ساتھ غداری کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں، سنیے ذرا، بٹ کی سپیلنگ BAT ہے یا BUT ہے؟ مرزا صاحب سے کوئی پوچھے مرزا صاحب بٹ یا پٹ کا مسئلہ نہیں ہے، لا اور الا کا مسئلہ ہے، نہیں سمجھے؟ بٹ یا پٹ کا مسئلہ نہیں ہے، لا یا الا کا مسئلہ ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بٹ یا پٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کشیریہ اور اشیریہ کا مسئلہ ہے۔ اور سنیں یار توجہ سے بات کو، مسئلہ یہ ہے مرزا جی، مسئلہ 157 پارٹ 1 میں ایک جگہ مرزا جی نے امام مسلم کی نسبت بیان کرتے ہوئے کہہ دیا امام مسلم بن الحجاج الاشعری، کیونکہ وہ اشعریہ کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ اب جب کہ امام مسلم قشیریہ کے علاقے کے رہنے والے تھے، نقطوں والے کاف سے، اور قشیری تھے، اشعری نہیں تھے، تو کاف کو کیا بنا دیا مرزا جی نے؟ عین، کاف کو عین بنا دیا۔ تو یہاں BUT بٹ کا مسئلہ یا PUT پٹ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ قشیری اور اشعری کا تھا۔ یہاں مسئلہ تھا طالب علم اور اندھے بہرے لنگڑے لولے کا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ جو آدمی پڑھتے ہوئے ایسے اردو لٹریچر پڑھتے ہوئے کاف اور عین کا فرق نہیں کر پا رہا، وہ علماء کرام کے منہ کو آ رہا۔ آپ اندازہ تو کریں، تو PUT کا بھی مسئلہ ہم حل کر لیتے ہیں۔ سنیں، مرزا جی کہتے ہیں یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے۔ اچھا، جو انگریزی لٹریچر پڑھے ہوئے لوگ ہیں، میں تو خیر انگریزی میری زبان نہیں ہے، نہ میں نے کوئی انگریزی لٹریچر پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اسکول میں گئے تھے غلطی سے تو تھوڑا بہت آ گیا، تو اس پر جو تھوڑی سی عرض یہ ہے کہ یہ BUT بٹ
या PUT पुट की जो प्रोनाउंसिएशन का जो मसला है, सुनो जरा बात को, स्पेलिंग अलग, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों को ही ले लें चले, उसका मसला ग्रामर की बुक्स हल करेंगी या डिक्शनरी हल करेगी? लोग मुझे आइकन कहते हैं। आप अंदाजा करें, ये मिर्जा जी की इंजीनियरिंग देखें। हो सकता है मैं गलत हूं भाई, ये मेरी जबान नहीं है, ये मेरी जबान नहीं है अंग्रेजी, हो सकता है ये जो मैं बात कर रहा हूं ये गलत हो, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये BUT और PUT बट और पुट का ये जो मसला है, प्रोनाउंसिएशन हो या स्पेलिंग हो, ये दोनों डिक्शनरी को बता, डिक्शनरी तो मैंने बताएगी ना, ग्रामर हुरूफ की और अल्फाज की अदायगी बताएगी। मिर्जा जी यूं भी बोलते थे ना, ऑक्सफोर्ड की ग्रामर बुक्स वो इनका मसला हल करके देगी, तो भी हम कहते गुड 150 लाइक्स फॉर मी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मसला प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग का है, उसको डिक्शनरी क्यों बताएगी? उसको तो ग्रामर की किताब बताएगी। चल छोड़े, हटे इसको एक तरफ कर देते। कहते हैं कोई इंग्लिश का मौलाना बताता है, यानी कि ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बताती है, कोई इंग्लिश का मौलाना बताता है। आज अगर कोई इंग्लिश का मौलाना नहीं जो इख्तिलाफ कर सके, अच्छा हम ये अर्ज़ करते हैं, मिर्ज़ा जी ने बात करी अंग्रेज़ी की है, चलो ठीक है, हम मिर्ज़ा जी की सुनने वालों की जनाब में अर्ज़ करते हैं, मिर्ज़ा जी यहाँ पे अंग्रेज़ी की बात क्यों कर रहे हैं? उलमा का जिक्र चल रहा है ना, उलमा इस्लाम का जिक्र कर रहा है, तो इस्लाम की ज़बान अंग्रेज़ी नहीं है, अरबी है। तो उलमा सर्फ व नहव का जिक्र करते हैं या वो हज़रात का जिक्र करते हैं जो अरबी ज़बान के बारे में जानते हैं, और फिर मिर्ज़ा जी मिसालें देते हैं। फिर मिर्ज़ा जी नहीं समझे कुछ बात को, फिर मिर्ज़ा जी अगर मिसालें देते हैं तो बात आती समझ में। मिर्ज़ा जी की जनाब में हम अर्ज़ करेंगे कि मिर्ज़ा जी ला, अला और अल्लाह का जो फ़र्क है, ला, अला, अल्लाह, इनके दरमियान में जो अल्लाह नहीं, अल्लाह का इसमें ज़ात नहीं कह रहा हूँ मैं, ला, अला, अल्लाह, ये तीन लफ्ज़ जो हैं नहीं, ख़बरदार, और ये के ला, अला, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह के इसमें ज़ात की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनो ज़रा बात को, ये फ़र्क कौन बताएगा? ये उलमा बताएंगे। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं, अंग्रेज़ी का मौलाना बता सकता? मिर्ज़ा जी तो अंग्रेज़ी के मौलाना से भी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाया, आप अंदाज़ा तो करे ज़रा। इसकी ज़रूरत नहीं कि अपनी किताबों के साथ गद्दारी कौन करता है? हमारे उलमा। उसकी ज़रूरत नहीं है कि मिर्ज़ा जी कहना चाह रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं कि वो अपनी किताबों के साथ गद्दारी नहीं करता, लेकिन हमारे उलमा अपनी किताबों के साथ गद्दारी। अच्छा ठीक है, और सुने ज़रा बात को, उन सब के अंदर जो वफ़ादार है वो कौन है? वो मिर्ज़ा साहब हैं। वो कौन है? मिर्ज़ा साहब बड़े वफ़ादार हैं। मिर्ज़ा साहब से कोई पूछे, मिर्ज़ा साहब ज़्यादा नहीं, मसला 157 के अंदर जो 28 तहरीफ़ात की हैं, ये किताब से वफ़ादारी का सबूत है या गद्दारी से? गद्दारी का। बाकायदा आप किताब के हवाला देने के बाद उसमें तहरीफ़ात करते हैं, अंदाज़ा करें, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि यानी कि ऐसी जुर्रत के किताबों से गद्दारी कौन करता है? मिर्ज़ा इंजीनियर करता है। किताबों से गद्दारी कौन करता है? मिर्ज़ा इंजीनियर करता है। और गद्दारी क्या, आप समझें, एक आदमी की हैसियत ही नहीं है किताब खोलने की, इससे सुन उससे सुन रट्टा मार के बैठ जाता है। हमारे मौलवी मिंबर पे चढ़ के, जो मौलवी अपने आप को ये कहे कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, अच्छा, इतनी गद्दारी कभी किसी रिलीजन के मानने वालों ने अपने दीन के साथ की है? नहीं मिर्ज़ा जी, वाकई किसी ने भी ऐसा नहीं किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मिर्ज़ा जी नाम लेते ना उसका, वो कौन था जिसने ये किया? नहीं, मिर्ज़ा जी ने नाम नहीं लिया, मिर्ज़ा जी ने नाम नहीं लिया, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। मिर्ज़ा जी ने अपने तौर पर कहानी घड़ी है, वरना मैं फिर आज अर्थ मिर्ज़ा जी दोबारा से एक अपलोडिंग कर दें, नाम लेते, एड्रेस बता दें, उसकी पहचान करा दें, पता है मिर्ज़ा जी को। अगर कोई हो भी, चलो बिलफर्ज, तो जैसे ही मिर्ज़ा जी नाम लेंगे साबित हो जाएगा फला आदमी है, फला ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है। तो मिर्ज़ा जी जो मट्टी की इमारत खड़ी कर रहे हैं, यानी कि तमाम उलमा को एक कलम नाउज़ुबिल्लाह गद्दार साबित कर रहे हैं, यानी कि दीन का मुजरिम साबित कर रहे हैं, दीन छुपाने वाला, दीन से खयानत करने वाला साबित कर रहे हैं। मिर्ज़ा जी की वो रेत की इमारत, मट्टी की इमारत धड़ाम से ज़मीन पे आके गिरेगी? इतनी गद्दारी कभी किसी रिलीजन के मानने वालों ने अपने दीन के साथ की है?
مرزا جی آپ نے ریلیجن پڑھے، مذاہب کے بارے میں پڑھا آپ نے؟ نہیں. مطلب بحث کا نقطہ یہ نہیں ہے کہ کیا کیا تھا کس نے اور کیا نہیں، بحث کا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ تاثر کیا دے رہے ہیں بیٹھ کے. جیسے کہ تمام دنیا کے مذاہب سے زیادہ برے اگر کوئی ہیں تو وہ اسلام کے علماء و اسکالرز ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ علماء کرام ہی ہیں کہ جن کے کندھوں پر ہمیشہ سے اسلام زندہ رہا اور ہمیشہ ہمیشہ اسلام زندہ رہے گا الا ماشاءاللہ. کہتے ہیں اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتا دیں، اگر آپ کے علم میں تو بس یہی ہمیشہ سے ہوتا ہے. مرزا جی کے علم میں کچھ تھا ہی نہیں، لوگوں نے بتایا. فرق صرف اتنا ہے وہ جو لوگ ہیں وہ سامنے آتے، سامنے نہیں آتے. مرزا جی دو ایک کے نام لے دیتے ہیں، جیسے کہ وہ اسحاق جہلوی اور ابلیس وغیرہ. کہتے ہیں کہ یہی لوگ غداری کرتے ہیں، فلاں ڈگری لے کر آؤ، ڈگریوں کی فلاں ڈگری لے کر آئے ہو، ڈگریوں کی کیا اوقات ہے، تم ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کا ایمان نہیں مانتے، اسلام نہیں مانتے. سمجھو، میں بڑی معذرت کے ساتھ اس موقع پہ کہوں، آپ نے دیکھا کبھی دو عورتیں آپس میں لڑی ہوتی ہے؟ عام طور پہ گلی محلوں میں نہیں، دو عورتوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، کبھی دیکھا ان کا آپس میں لڑتے ہوئے دیکھیں گے؟ تو تو فلانی یوں ہے، تیرا تو فلاں یوں ہے، تیرا آپ دیکھو بالکل مرزا جی وہی والی لڑائی لڑ رہے تھے. دیکھو یہ تمہاری ڈگریوں کیا کہتے ہیں، تم ایک دوسرے کی ڈگری کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کے ایمان نہیں مانتے ہو، اسلام نہیں مانتے ہو. ہے وہی عورتوں والی طریقے سے. ہم کہیں مرزا جی چھوڑو نا، آپ ایسے سامنے بیٹھو، ثابت کر دو نا اس چیز کو سامنے بیٹھ کے کیسا ہے. بھائی اگر مثال کے طور پہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم ایمان کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی بات چھوڑ دیں، اس میں تم کون سا ہمارے ساتھ ہاتھ ملا کر بیٹھے ہوئے ہو. ابھی تم سے اگر پوچھ لیا جائے گا، یہ ٹھیک ہے کہ یہ مرزا صاحب بڑا چورن بیچتے ہیں، ہم فرقہ وارث نہیں کرتے اور فرقوں کے ایک دوسرے کے خلاف مسائل پڑھتے رہتے ہیں، ہے لطیفے کی بات. یہ نہیں. کہتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے حسام الحرمین لکھی، اس کا نام رکھا حرمین کی تلوار، اور اس میں انہوں نے 5 علماء کو، جن میں سے ایک غلام محمد قادیانی دجال تھا، اور 4 علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر کیا، اور اینڈ میں لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. دیکھو بھائی ذرا سننا بات کو، مرزا جی کا یہ جملہ ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے حسام الحرمین لکھی، اس کا نام رکھا حرمین کی تلوار، اس میں انہوں نے 5 علماء کو، جن میں سے ایک غلام محمد قادیانی دجال تھا. مرزا صاحب نے غلام محمد قادیانی کو علماء میں گنا ہے، سمجھیں. اب یہ ظاہر ہے 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. مرزا صاحب نے یہ جان بوجھ کر کہا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کو بھی علماء کی فہرست میں گن دیا ہے، تو سمجھے ذرا، پھر ہمارے لیے بھی جواز نکل گیا، ہم مرزا صاحب کو ابلیس کے اولادوں کی فہرست میں گن سکتے ہیں کیا؟ اگر وہ مرزا قادیانی کو علماء اسلام کی فہرست میں گن سکتا ہے تو ہم بھی مرزا صاحب کو ابلیس کے اولادوں میں گن سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی جواز ہے، جو جہاں چاہے فٹ کر دو جس کو. اور اگر آپ کہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو بالکل اسی طرح مرزا قادیانی کا علماء اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، مرزا صاحب کہیں نہیں جی یہ میرے منہ سے جلد بازی میں نکل گیا، یہ میرے منہ سے جلد بازی میں نکل گیا، تو آپ سمجھیں ہم یہ توجہ دلاتے آئے ہیں بہت پہلے سے، جو آدمی دین کے اوپر بات کرتے ہوئے اپنی زبان کی احتیاط نہیں کرتا اور جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے، اس آدمی کے دین بیان کرنے کا کوئی اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ محدثین ایسے راوی کو مخبوط الحواس کہا کرتے تھے، اور ایسے راوی کی روایت اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک کوئی ثقہ ضابط حافظ راوی اس کا مطابع نہ ہو، نہیں لیتے تھے اس کی روایت. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. اور یہاں کیفیت ہے ہم اپنا دین ایسے آدمی سے لے رہے ہیں، آپ بتائیں اس نے مرزا قادیانی کو علماء کے اندر گن دیا، حالت دیکھیں. کہتے ہیں اور 4 علماء دیوبند کو بھی ساتھ میں لکھا، یعنی کافر ڈکلیئر کیا، اور اینڈ میں لکھا ہے ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یعنی سارے دیوبندیوں کو انہوں نے کافر ڈکلیئر کیا. اس کے جواب میں 1906 میں المحند المفند لکھتے ہیں، او وی اپنا نو راضی کر دینے، ہند کی تلوار ایک سٹیائے ہوئے پاگل بابے احمد رضا بریلوی پر، یہ کتاب کا نام ہے. اشرف علی تھانوی کے سائن ہیں اس کتاب پر، اور ہمارے تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، کیسا بنایا تھا یہ
کہ وہ مفند کہتے تھے اپنے مخالفین کو، اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا. اب یہ مرزا صاحب نے تنزیہ طور پہ کہا ہے، یعنی تقی عثمانی صاحب نے اپنے اکابرین کے لیے جو کہا نا، آگے مرزا جی نے وہ کلپ بھی چلایا اپنے ویڈیو کے ساتھ، وہ کلپ بھی مرج ہوا ہے کہ تقی عثمانی صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ان کو کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب کے. مولوی کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندہ نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا تھا کہ زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے ہیں. یہ وہ کلپ جو ہے وہ چلا ہے. تو مرزا جی نے وہ جو نا عبارت تقی عثمانی صاحب والی وہ اٹھائی، اور مرزا صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ وہ جو کتاب تھی المحند علی المفند، اس کے اوپر تقی اشرف علی تھانوی کے سگنیچر تھے، اور تقی عثمانی صاحب نے جو ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی کہ یہ جو ہمارے اکابرین تھے یہ تو احمد رضا خان صاحب کے لیے کسی بھی قسم کا سخت کلمہ نکالنا یہ برا سمجھتے تھے. اچھا جی، اب مرزا صاحب دیکھیں کیا کہتے ہیں. مینوں پتہ ہے کس طرح دا بنایا سی اللہ نے تے صحیح بنایا سی، بعد میں شیطان نو اونوں ورگلا دیتا سی. مرزا جی نو بتایا سی. کان وچ تھوڑی بات آنے لگ گئی ہے مجھے بھی مرزا جی کی سوال ہے. اچھا سمجھے ذرا بات کو. دیکھیں ایک کتاب تھی، کتاب کا جواب پہ تقریزاً ایک سائن کر دینا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک عامی آدمی کو کسی فرقے کے اکابر کے بارے میں یہ بات کہنا کہ نہیں جی ان کے بارے میں آپ جب زبان کھولیں تو ادب کے ساتھ نام لیں کہ وہ بڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں. تو یہ دو باتوں میں فرق ہے. لیکن مرزا جی نے ادب آداب تو کہیں پڑھے نہیں تھے، نہ وہ انگریزی کے ٹیچر سے نہ ایرانی ٹیچروں سے. ادب آداب تو مرزا جی نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، تو مرزا جی کو یہ بات کہاں سے سمجھ میں آنی تھی. لیکن قطع نظر اس کے اشرف علی تھانوی، تقی عثمانی، احمد رضا خان بریلوی جو بھی آپسی جنگ تھی ہو گئی. ہاں تو نے سارے علماء کو ایک قلم کیوں گنا ہے؟ کوئی مرزا جی سے یہ پوچھے نا مرزا جی بات تو یہ ہے نا، تو 1 گنا 2 گنا 10 گنا 100 گنا، جو تمام علماء اسلام ہیں تو ان کو ایک قلم کیوں گنتا ہے؟ ایک سب سے بڑی بات ہے یا نہیں؟ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو کتابیں لکھی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو کتابوں کا نام رکھا وہ صرف اور صرف اس وقت کے احمد رضا خان صاحب کی جو ایک طبیعت کے اندر جو ایک تھوڑا سا تکفیری عنصر جو تھا کہ وہ جو ہے مطلب یعنی کہ اپنے مخالفین پر فوراً کفر کے فتوے لگا دیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو مخالفین کا بھی ان سے انداز تھوڑا سخت ہو جایا کرتا تھا. آپ سمجھیں مرزا جی مثالیں لیتے ہیں ان کی اور گن دیتے ہیں سارے علماء کرام کو، آپ اندازہ کریں. لیکن اس ساری بحث کے اندر آپ ایک چیز پہ بڑا حیران رہیں گے، مرزا جی نام نہیں لیں گے تو رافضیوں کا نام نہیں لیں گے، کہیں بھی نہیں لیں گے. یہ بڑی غور طلب بات ہے. مرزا قادیانی تک کا نام آ گیا ہے، نہیں آیا تو رافضیوں کا نام آئے گا بھی نہیں. کہتے ہیں اور اشرف علی تھانوی صاحب کے سائن ہیں اور تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے بھی سائن ہیں، ان کے بھی سائن ہیں. بعد میں بھی اس میں نہ تقریزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. وہ جو مولوی آتا ہے نا وہ بھی اپنا وچ ڈالتا اپنا بھی وچ میں ڈالتا جاتا ہے. ہم اس کو مانتے ہیں المحند علی المفند کو. وہ بہت کم مفتی ہیں جو کہتے ہیں ہم ڈگری کر کے فارغ بھی ہو گئے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اب پھر وہ اس کے بعد طارق مسعود صاحب کی جو نا مفتی طارق مسعود صاحب کی مرزا جی نے ویڈیو لگائی ہے کہ اس میں طارق مسعود صاحب ہی کہتے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں نے تو درس نظامی بھی پڑھا ہے، میں نے المحند علی المفند کیا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دی اور مرزا جی نے یہاں سے روک دیا. ایسے مرزا جی نے ویڈیو کو روک دیا. وہ آگ لگا دی کس نے لگائی؟ وہ جل کھکڑی کون تھی؟ وہ جہلمی رادھا تھی. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ چلو مرزا جی کہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو ڈگری تو میں نے کروائی نا آ کے، ڈگری تو میں نے کروائی آ کے. اچھا ڈگری کروائی آ کے
ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کو مرزا جی نے، اور وہی طارق مسعود جب بات کرنے کے لیے جہلم میں مرزا جی سے پوچھا، مرزا جی رفو چکر گولی غائب، بعد میں رو رہی ہیں اتوار کو آتے ہے یا نہیں، اتوار کو کیوں نہیں آیا، میں تو تم سے ناراض ہو گئی، اب زندگی بھر بات نہیں کروں گی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بہرحال کہتا آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا، اور بہت کم لوگ ہیں باقی ان کو پتا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہوا ہے جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر. علماء دیوبند رضی اللہ عنہم کہا ان سے یہ بریلوی ہوئے ہیں حملہ آور. اس میں انہوں نے محمد بن وہاب صاحب کو خارج کی ایک جماعت کہا ہے اہل حدیث کو. کس کو؟ محمد بن وہاب. یہ جلدی میں کہا ہے محمد بن عبد الوہاب کو محمد بن مرزا جی نے. یہ تھوڑا سے جلدی، وہی جلدی روایتی جو مرزا جی جلدی میں بولتے ہیں، مرزا جی کی زبان تو ہے نہیں نا ایسی، جلدی میں بولتے ہیں مرزا جی. تب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہا ہے؟ محمد بن، چلو مرزا جی کو معاف. کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب کو، یعنی میں کہہ رہا ہوں عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب کو خارج کی ایک جماعت کہا ہے اہل حدیث کو خارج کی ایک جماعت، یعنی دین سے ہی خارج. اور فتاوی شامی کوٹ کیا رد المختار در المختار پر حاشیہ. جی ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی فرما دیا ہے، اور وہ بزرگ وہ ہیں جو سنج ہیں بریلوی اور دیوبندیوں کا، کیونکہ یہ سیم حوالہ جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ شیطان کا سینگ ہے محمد بن الوہاب، وہی محمد بن عبد الوہاب اور اس کی جماعت، یعنی بریلوی دیوبندوں کا، اس پہ ان کا ان دونوں کا اجماع امت ہے. اچھا دیکھیں، سنو ذرا بات کو، توجہ کیجیے گا میری بات پر. مرزا جی نے پہلے ذکر کیا بریلویوں نے دیوبندیوں کے خلاف یوں بولا ہے. سنو ادھر دیکھو، ادھر یہ دیکھنا ذرا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے نا، مرزا کو جو مرزا جی کے شہر میں جو پبلک آ جاتی ہے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث، دیکھنا تینوں سن رہے ہیں، غور سے دیکھنا ذرا. وہ بریلویوں نے لکھی خلاف کتاب دیوبندیوں کے. اب یہ ذرا یہ دیکھنا، میری طرف دیکھنا. بریلویوں نے نہیں یوں دیوبندیوں کی طرف دیکھا. اب تک یہ سب متفق ہیں. سننا ذرا. وہ احمد رضا خان بریلوی نے اسام الحرمین لکھی کس کے خلاف؟ دیوبندیوں کے خلاف. اب یہ بریلویوں نے نا ایسے یوں کر کے نا دیوبندیوں کی طرف دیکھا، چلو ادھر. اور پھر وہ دیوبندیوں نے المحند علی المفند لکھی ان کے خلاف. اب دیوبندیوں نے، سنو سنو توجہ سننا. اچھا اب یہ دونوں اہل حدیث کھڑے، سنو ادھر، اہل حدیث کھڑے ہونے لگے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چھوڑو اس کو، چھوڑو، یہ تو ہے ہی خناس ہے، یہ مرزا خناس. سننا، ہٹو ہٹو، چھوڑو چھوڑو، لڑو نہیں آپس میں، لڑو. یہ دیکھنا ذرا، دیکھنا فوراً مرزا صاحب. اور ان دونوں کی مشترکہ وہ جہالک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جہالک، اور اس میں کہ جی یہ جو ہے نا اہل حدیث خارجی ہیں، محمد بن عبد الوہاب اور اس کے پیروکار. اب اہل حدیث سمجھے ہو، یہ ہے مرزا جی کے کام. لڑانے والی عورت ہوتی ہے نا محلے میں، اس کو بھی لڑا دوں، اس کو بھی لڑا دوں، اس کو بھی لڑا، اس نے اس کو کہا، اس نے اس کو کہا، اس نے لڑو آپس میں. سننا ذرا بات. اچھا کہتے ہیں یعنی بریلوی اور دیوبندی اس پہ اہل حدیث خارجی ہے، یعنی بریلوی اور دیوبندیوں کا اس پہ ان کا دونوں کا اجماع امت ہے. ان دونوں کا بریلوی اور دیوبندیوں کا اجماع امت ہے. یقین کریں، بریلوی اور دیوبندیوں کا اجماع امت ہے. اگر مثال کے طور پہ مرزا جی جملہ یوں بھی کہہ دیتے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کا اس پہ اجماع ہے، تو بھی بات بھائی امت تو سب امت ہے نا. سنو ذرا بات کو. مرزا جی نے جملہ کیا زبان سے نکالا؟ آپ جہالت کی انتہا دیکھیں اس آدمی کی. بریلویوں اور دیوبندیوں کا اجماع امت ہے، یعنی کہ وہ اجماع امت ایک الگ اصطلاح ہے. یہ ایک مخصوص گروہ کا اجماع کی بحث، یہ ایک زبانی بات ہے، لفظی لغوی بات ہے. مرزا جی نے کیا کرا؟ لغت کی اتنی بڑی غلطی کی، اور مرزا جی کہہ رہے ہیں اس پہ بریلوی اور دیوبندیوں کا دونوں کا اجماع امت ہے. اب مرزا جی نے آگے اس کو نہیں سنبھالا کیا پتہ ہے؟ کہتے ہیں ان کی امتوں کا اجماع یعنی امت محمدیہ کا نہیں. اچھا اب یہاں سے رک کر مرزا جی کو سننے والوں تو کوئی پوچھے مرزا مطلب جو احمد رضا نے کفر کا فتویٰ اس پہ لگایا، ان پہ لگایا، اور ان دونوں نے اہل حدیثوں پہ لگایا، یہ تو سب ہو گیا ایک طرف. اور مرزا جی اتفاق کے لمبردار، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ذرا سننا بات کو. مرزا جی نے یہ کیا ہے کہ بریلوی اور دیوبندیوں کا دونوں کا اس پر اجماع امت ہے.
ان کی امتوں کا اجماع یعنی امت محمدیہ کا نہیں. اس کا مطلب مرزا جی نے بریلویوں اور دیوبندیوں کو امت محمدیہ سے خارج کر دیا ہے. لفظ کافر استعمال نہیں کر رہے, لفظ مرتد استعمال نہیں کر رہے. چالاکی دیکھ رہے ہیں مرزا جی کی. ایک جملے میں مرزا جی نے بریلویوں اور دیوبندیوں کو امت محمدیہ سے باہر کر دیا. اندر ہو یا باہر ہو جائیں, کوئی جی سنیے ذرا بات کو, کوئی ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ یہ امت محمدیہ میں گنے جائیں گے یا نہیں گنے جائیں گے, کوئی ہم سے یہ نہ پوچھے. پہلے ہمیں اس بات کا جواب دے کہ جو مرزا جی کا دعویٰ تھا کہ ہم تو فرقہ واریت سے مسلکی تعصب سے پاک لوگ ہیں, یہ کیا ہے؟ خالصتاً تکفیر اور خارجیت ہے یہ, خالصتاً. بس یہ ہے کہ چالاکی یہ ہے کہ کافر لفظ, امت سے خارج لفظ استعمال نہیں کرے. چالاکی دیکھیں آپ مرزا جی, اور دونوں کو باہر کر دیا. کہتے ہیں ان دونوں کا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت سے ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں نہیں ہم سمجھتے ہیں. میں نے ان کو چیلنج دیا کہ آپ اس طرح اسٹیٹمنٹ لکھ کے دو کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں نا, ہم اگرچہ انہیں گمراہ مانتے ہیں لیکن انہی عقیدوں پہ یہ مر گئے تو قیامت والے دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. مرزا جی کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو چیلنج دیا, یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں. بس تمہیں سامنے بیٹھ کے دینے کو تیار ہیں, بیٹھو, ہم تو تمہارے چیلنج قبول کرتے ہیں. بھائی دیکھیں یہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ لائیو چلے گی, یعنی یہ چلے گی, لوگ سنیں گے. میں مرزا جی کے چیلنج کو قبول کر رہا ہوں. مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے, ہم سامنے بیٹھ کر مرزا جی کو یہ اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہیں. مرزا جی ہم سے بات کریں, لیکن بات اسی اسٹیٹمنٹ تک تو نہیں رہے گی. آگے کچھ اسٹیٹمنٹس ہم بھی لیں گے مرزا جی سے. مرزا جی کا چیلنج ہمیں قبول. مرزا جی رات 3 بجے ہمارے ساتھ بیٹھنے کی بات کریں. مرزا جی جہاں بیٹھ کر بات کرنے کی بات کریں, ہم مرزا جی سے بات کریں. مرزا جی کا چیلنج ہمیں قبول ہے. فرق یہ کہ مرزا جی اپنا بھاگیں. سنو, لیکن کچھ ہم بھی اسٹیٹمنٹس لیں گے مرزا جی سے. مرزا جی اس کے لیے بھی ذرا راضی ہو جائیں. چیلنج ہم کسی چیز کا نہیں دے رہے مرزا جی کو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان تلوں میں تیل ہے نہیں, معذرت کے ساتھ. کہتے ہیں کہ کوئی بریلوی یہ لکھ کر نہیں دے گا. ہاں وہ یہ لکھے گا اگر کوئی وہابی گستاخ رسول نہ ہوا تو, اہل حدیث لکھ کر دے گا کہ اگر کسی نے شرک نہ کیا ہو تو. اب آگے مرزا جی نے ہشام الہی ظہیر صاحب کا کلپ چلایا. ہشام صاحب یعنی اس کلپ میں کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں. جا دفع ہو جا, آج کے بعد دین کی بات نہ کر. جا, تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں. کوئی بریلوی ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی اہل حدیث ہو, اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا وہ اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا. یہ ہشام صاحب کا کلپ مکمل ہو گیا. سن ذرا بات. اب آپ یہ دیکھیں, بظاہر تو مرزا جی نے جو چیلنج دیا اس کا جواب یہاں پر ہو گیا ہے, لیکن مرزا جی تاثر دینا چاہ رہے ہیں. کبھی بھی کوئی بریلوی ایسے نہیں بولے گا, کبھی کوئی اہل حدیث ایسے نہیں بولے گا. اچھا ایسے ہی, اب ذرا میری بات سمجھیں, چھوڑیں ساری باتوں کو چھوڑیں. ہم مرزا جی کی جناب میں عرض کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ مرزا جی کی ہوئی تعریف کے مطابق, جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہوں, کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقراری دنیا سے چلے گئے ہوں, مرزا صاحب ان تمام صحابہ کو جنت نہیں مانتے ہیں. مرزا صاحب کی ہوئی تعریف کے مطابق, ہمارے پاس مرزا صاحب کی وہ ویڈیو ریکارڈڈ ثبوت کے طور پہ موجود ہے. مرزا صاحب کی ہوئی تعریف کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں, مرزا صاحب سارے صحابہ کو جنت ہی مانتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. مرزا صاحب وہاں پر تعویل کر چکے ہیں. مسئلہ 157 میں مرزا صاحب تعویل کر چکے ہیں صحابہ کے والے سے, بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ صحابہ میں سے بعض جہنم میں بھی جائیں گے. تو آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, جو آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو توحید پہ ہونے کے بعد, اتباع سنت پر ہونے کے بعد بھی جہنم کی بات کرے, اس سے بڑا تکفیری اور خارجی کوئی ہو سکتا ہے؟ اب مرزا صاحب نے اس ویڈیو کلپ کے اوپر کہا ایدا کی مطلب ہے, تو آڈا مطلب ہے اے وچ شرک کر رہے نے انہاں تے, تو کا مطلب یہ کہ گستاخ رسول نے, یہ ان لوگوں کا حال ہے, یہ ان کی ڈگریوں کا حال ہے. پھر کوئی بات کرے اور جی قرآن میں آیا ہے جی گدھے پر کتاب لا دو. تم ایک مرزا جی سے پوچھو ایدا کی مطلب ہے, ہو گیا سارا پنجابی میں جنتر منتر جتنے تم نے کیے سب ہو گئے. اچھا تم بتا دو, تم نے بتایا کہ بریلوی دیوبندی جتنے بھی گروہ ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے؟ نہیں, تم نے بتایا.
عجیب ڈگڈگی بجا رہا ہوں میاں، تمہارے والے بندر تو اس ڈگڈگی پہ ناچیں گے، ہم بندر نہیں ہیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا کہ ہزار بند پھینک کے تم دکھانے کیا چاہ رہا سانپ، ہمیں صرف تمہاری اترتی شلوار نظر آ رہی ہے، باقی کچھ نظر آ رہا۔ سنو ذرا بات، کہتے ہیں پھر کوئی بات کرے ہو جی قرآن میں آیا ہے کہ جی گدھے پر کتابیں لا دو، تو کوئی او پڑھ تو صحیح گدھے، او پڑھ تو صحیح گدھے، تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی مرزا جی کے لیے کسی نے اعتراض کیا ہوگا کہ وہ قرآن میں آیا ہے کہ گدھے پر کتابیں لا دو، تو کوئی گدھا عالم تھوڑی جائے گا۔ تو مرزا جی ناراض ہو کے بول رہے ہیں او پڑھ تو صحیح گدھے، تیرے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ موازنہ کیسے ہوگا کہ کتابیں لادنے والا گدھا ہے کون سا، وہ یا یہ مرزا جی؟ یہ موازنہ کیسے ہوگا؟ یہ موازنہ ایسے ہوگا، مرزا جی بیٹھ جائیں اپنی علمی قابلیت دکھانے کے لیے، مرزا جی بیٹھے، اور جس کو مرزا جی گدھا کہہ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں، دونوں بیٹھ جائیں، تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ؟ پھر دیکھتے ہیں مرزا جی کی علمی قابلیت، اینڈ میں کیا پتہ لگے گا؟ نہیں سمجھے؟ مرزا جی نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی ہے، یعنی کتے کی طرح نہیں پڑھتا، کتے کی طرح نہیں پڑھتا۔ آپ سمجھیں کہ کتے کی طرح مرزا جی پڑھنے والے نہیں ہوں گے اور گدھے کی طرح کتابیں لادے ہوئے نہیں ہوں گے۔ مرزا جی کا شمار ان اہل علم حضرات کے اندر ہوگا کہ جو کتاب کی، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی فہم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور یہ امت میں یہاں تک چل کر آیا۔ مرزا جی سامنے بیٹھ جائیں گے، اس کو واضح کر دیں گے، زبان عربی ہے، اس کی زبان عربی ہے۔ اب مرزا جی عربی میں بات کریں گے، ڈھینچو ڈھینچو، مرزا جی ڈھینچو ڈھینچو تو نہیں کریں گے نا گدھے کی طرح۔ سنو ذرا بات، کہتے ہیں جی سورہ جمعہ میں اللہ نے یہود کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال ان گدھوں کی ماننے کے جس گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو جس طرح گدھا کتاب کو اپنی یعنی کتاب کو اپنی پیٹھ سے اتار کر پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتا، یعنی علماء یہود کو کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس کتاب سے استفادہ کر کے اس پیغمبر کو نہیں مانا، لہٰذا یہ ان گدھوں کی مانیں گے جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لادی جائیں، لاد دیں نا تو اس سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ تو سر یہ تو مولویوں کے بارے میں، یہ مولویوں کے بارے میں مرزا جی نے آگے اور واضح کیا ہے۔ تو سر یہ مولویوں کے بارے میں، یہ ان گدھوں کی مانند ہیں، ان کے شو کیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ کتابیں پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے۔ دیکھو مرزا جی نے اسی ویڈیو میں شروع میں علماء کرام کو کتا کہا، اور مرزا جی یہیں پر آ کر علماء کرام کو گدھا کہے۔ مرزا جی کو جو سننے والے ہیں ان کی جناب میں عرض ہے، مرزا جی نے ہم سے کتے اور گدھے والی مذاق شروع کر دی ہے۔ اب ہم مرزا جی کو کتا، گدھا یا کچھ اور بھی اگر قرار دے دیں تو مرزا جی کو برا ماننا چاہیے اور ہمیں کوئی اخلاق کا درس غلطی سے بھی نہ دے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا جی، اچھا مرزا جی نے کہا یہ علماء یہود کے لیے نازل ہوئی آیت، لیکن مرزا جی کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ یہ مولوی ہیں۔ یہ تو سر یہ تو مولویوں کے بارے میں ہے۔ اچھا جی، یہ مولوی سارے ہو گئے گدھے؟ آیت یہودی علماء کے بارے میں اتری تھی، مراد مرزا جی کہہ رہے ہیں نہیں، وہ میں نے مرزا جی نے مراد بتائی کہ آیت یہودی علماء کے بارے میں اتری کہ وہ کتاب میں موجود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ اچھا یہ جن کو مولوی صاحب گدھا قرار دے رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، آپ کی تعلیمات پہ عمل بھی کرتے ہیں، لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، اور مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس گدھوں سے مراد یہ گدھے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک۔ اچھا پھر ہمارا وہی سوال ہے کہ مرزا جی آپ کو آ کر جبرائیل الگ سے بتا کے گئے دین ہے؟ نہیں، کتابیں پڑھی تھی۔ شیخ زبیر اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ ہاں بھائی ہے نا مرزا صاحب؟ اب جو مرزا صاحب آپ کو تو نہیں پتا، آپ نے تو یک قلم سارے علماء کو گدھا قرار دے دیا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ علماء اب کہہ دیں، مرزا صاحب اب کہہ دیں گے نہیں میری مراد تو فلاں اور فلاں تھے، تب پہلے مرزا صاحب توبہ کریں گے؟ نہیں، توبہ معافی مانگنا، مرزا صاحب تو تکبر کا پہاڑ ہیں، مرزا صاحب کا تو گھمنڈی کم نہیں ہو رہا ہے، لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں۔ سنیں ذرا بات کو،
کہتے ہیں یہ ان گدھوں کی مانند ان کے شوکیسوں میں کتابیں پڑی ہوئی ہیں، یہ کتاب پڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ ان کی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں ہوں مسلم علمی۔ اور آپ سمجھو ذرا بات کو، یہ علمی کتابی اللہ نے قرار دیا ہے اہل کتاب کو، علمی نہیں کتابی۔ کتابی کون، کس کو قرار دیا گیا ہے؟ اہل کی، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب کہہ کے کس کو مخاطب کیا ہے؟ یہودیوں عیسائیوں کو۔ مرزا جی کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہیں، اس کا مطلب ہے مرزا جی کیا ہے؟ اہل کتاب میں سے۔ کن میں سے ہیں؟ اور اہل کتاب سے مراد کون؟ یہودی ہے نہیں، عیسائی ہے نہیں۔ مرزا جی بالکل الگ مذہب ہے، نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، قادیانی نہیں ہے۔ مرزا جی بالکل الگ مذہب ہے، اور یقین کریں بہت جلد مرزا جی ڈکلیئر کریں گے میں 13واں امام ہوں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، 12 تو تھے نا، بہت جلد ڈکلیئر کریں گے 13واں ہوں میں، 12ویں نے مجھے بھیجا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پر غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے۔ بالکل، مرزا جی والے جو بابے ہیں ان کا خدا حقیقت میں اور ہے، لیکن وہ بابے کون ہیں؟ وہ مسئلہ 157 میں بتا کے آیا ہوں وہ بابے کون سا والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تو یہ کتابیں میں نے تو نہیں لکھی ہیں، یہ بخاری میں نے لکھی ہے، مسلم میں نے لکھی ہے، بس ہمارا مقدمہ، یقین کریں ہمارا مقدمہ کلیئر ہے۔ یہ کتابیں میں نے تو نہیں لکھی ہیں، ہاں واقعی تم نے تو نہیں لکھی، یہ تم نے نہیں لکھی۔ بخاری میں نے لکھی ہے، مسلم میں نے نہیں، یہ علماء تھے، یہ امام بخاری امام مسلم علماء تھے۔ اور جب عربی تمہارے سامنے رکھ دیں گے نا تو تم منہ سے حیض کی الٹی کرو گے۔ کون سی الٹی؟ سنو توجہ سے، سنو توجہ سے۔ اچھا، کتابیں تھی عربی میں، ترجمہ کیا کس نے؟ علماء نے۔ اب مرزا وہ نمک حرام ہے کہ جس تھالی میں کھاتا ہے اس میں، سنو ذرا توجہ سے بات، انہیں علماء کو مرزا نے گدھا قرار دیا۔ بخاری میں نے لکھی ہے؟ نہیں، بخاری کا ترجمہ تو نے کیا تھا، مسلم کا ترجمہ تو نے کیا تھا، کتابوں کا ترجمہ تو نے کیا، تو پڑھ رہا ہوتا بیٹھ کے۔ یہ نمک حرام کس نے کیا یہ ترجمہ؟ اور ان کو تو کتا اور گدھا کہہ رہا، کتنا بڑا نمک حرام ہے آپ اندازہ کریں طرح۔ کہتے ہیں قرآن کو آپ نہیں مانتے کیا؟ وہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے، استغفر اللہ۔ اب یہ تو کوئی ایک مخصوص گروہ ہے جو یہ بات کرتا ہے، یہ ایک مخصوص گروہ ہے، لیکن مرزا جی نے اس کو یک قلم سب کو گن دیا ہے۔ کہتے ہیں جس کا عقیدہ ہے نا کہ قرآن، جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کتاب گمراہی ہے، وہ پکا کافر ہے۔ ہاں، یعنی آپ ایک کافر کو کہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر 50-50 چانس ہے تو گمراہ ہو جائے گا یا تو ہدایت پر آ جائے گا، وہ کہے گا بھائی سائڈ تے رکھ، قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں۔ اچھا، یہ پتہ ہے کون سی بات ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے روشن، یہ وہ منکرین حدیث جیسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے جب تک آپ قرآن پہ ایمان ہی نہیں لاؤ گے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس وقت تک آپ اسے پڑھو گے کیوں؟ اور بھائی میرے، اس سے کما حق کا ہو جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے آپ اٹھائیں گے ہی کیسے جب تک آپ مسلمان نہیں ہوں گے؟ ہاں، یہ چوچ لے، وہ دیکھو اب یہ بات کرو مغرب میں کتنے لوگ ہیں قرآن پہ ایمان لے کے نہیں آئے، لیکن قرآن کے اوپر عمل کر کے آج انہوں نے کتنی ترقی کی۔ یہ صرف ڈھکوسلے، کتنے کہاں ہیں وہ بندے؟ دکھاؤ، کدھر ہیں وہ لوگ؟ دکھاؤ میں وہ لوگ، گنتی گناؤ انگلیوں پہ، کتنے افراد کی گنتی آئے گی؟ 4 5 6 8 10، کتنے افراد کی گنتی آئے گی؟ میں ہوا میں ڈھکوسلے۔ یاد رکھو جب تک قرآن اور حدیث کے اوپر کوئی ایمان لے کر نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کتاب سے جو نفع حاصل ہو سکتا ہے آدمی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے جو معنی مفہوم ہے اس کو پتہ کیسے لگیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول پہ تو وہ ایمان لایا نہیں ہے، جب تک وہ ایمان لے کے نہیں آئے گا تو اس کے پہلے اگر وہ کتاب کھول کے بھی بیٹھ جائے تو اس کو کیا فائدہ ہونا ہے اس کتاب کو پڑھ کے؟ آپ سمجھو، یہ جو مرزا صاحب نے بالکل منکرین حدیث کی طرح ڈھکوسلا دیا ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے، اور بھائی صرف مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت تو پلٹ کے نہیں دیکھ رہی ہے اس کی طرف، جبھی تو انسانیت کا یہ اثر ہوا ہے۔ آپ سمجھیں ذرا اس بات۔ کہتے ہیں کہ
اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، اور سیم یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں صحیح بخاری میں، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرق نہیں ہے میرے بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی فرق نہیں ہے میرے بھائی، فرق وہ ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں جی قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اور بھائی پوری آیت پڑھ، تیرے بارے وچ ہے، تیرے بارے وہ سٹارٹس اس بات سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی حقیر چیز کی، یعنی اللہ کو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کسی کوئی اتنی زیادہ بڑی علمی بات کر کے روپ ڈالوں، میں آسان پر میں بات کرتا ہوں، نہیں یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کی یہ مراد نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ بڑی بات ہی کرتا ہے، بڑی علمی بات ہی کرتا ہے اللہ، اور روپ قائم کرتا ہے۔ اور سنو ذرا بات کو، یہ مرزا جی نے حالت دیکھو، مرزا جی کو سننے والوں کی حالت دیکھو۔ مرزا جی ابھی پیچھے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو 1000 قرآنی آیات ہیں جو فزیکل فینومینا آف نیچر کی دلیل ہیں، سائنٹیفک فیکٹس رکھتی ہیں، وہ علماء کو تو نہیں پتا، اس کے لیے تو ہم گوروں کی طرف رخ کریں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کا جواب دیا ہے کہ اس کے لیے تو ہم گوروں کی طرف رخ کریں گے۔ اب کوئی مرزا جی سے پوچھے گا مرزا جی وہاں تو تم نے بڑے تم تراک سے یہ بات کی، یہ علماء نہیں بتا سکتے، یہ گورے بتائیں گے، اور یہاں پر آ کر جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی کو کوئی اتنی زیادہ بڑی علمی بات کر کے میں روپ ڈالوں، میں آسان پیرا میں بات کرتا ہوں، یعنی اللہ کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہاں کہ میں آسان پیرا میں بات کرتا ہوں، میں علمی بات کر کے روپ نہیں ڈالتا۔ اچھا تو وہ 1000 جو یعنی کہ آیات تھیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے فزیکل فینومینا آف نیچر اور قانون قدرت کے اوپر بات کی ہے، علماء تک تو جانتے نہیں ہیں، تو اور کیا اللہ علمی روپ ڈالے گا مرزا جی بقول آپ کے؟ یہ اللہ نے اتنا تو علمی روپ ڈال دیا، 1000 آیات فزیکل فینومینا آف نیچر کے حوالے سے، سائنٹیفک فیکٹ کے حوالے سے اتار دیں۔ کون سی مارتے رہتے ہو تم، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کہتے ہو قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مثال آسان کرتا ہے تاکہ ہر کسی کو سمجھ میں آئے، اور کبھی تم کہتے ہو 1000 آیات ایسی اتری ہوئی ہیں جن کو ہم کیا ہمارے علماء نہیں سمجھ سکتے، گوروں کی طرف رجوع کرنا پڑے، کیا عجیب و غریب بات۔ ہاں اللہ نے یہاں یہ بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تھی وہ یہ کہ ان اللہ لا یستحی، اللہ اس میں شرم محسوس نہیں کرتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ مثال دے مچھر کی، وما فوقہا، اور جو اس سے ادنا ہے، یہ کہا ہے اللہ نے، کہ ایک کفار نے کہا کہ اللہ کیا ہے مچھر مکھیوں کی مثال دیتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ بڑی سے بڑی بات ہو یا حقیر سے حقیر بات ہو، اللہ اپنی بات سمجھانے کے لیے کوئی شرم محسوس کرتا، یہ تھی بات۔ مرزا جی نے فوراً گھما کے یہاں اپنا الو سیدھا کرنا تھا، وہاں 1000 آیات علماء سے نہیں سمجھنی تو گوروں کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہاں مرزا جی نے یہ بات کہہ دی کہ یعنی اللہ کو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کسی کو اتنی زیادہ بڑی علمی بات کر کے روپ ڈالوں، میں آسان پیرا میں بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ کتاب میں نے ہدایت کے لیے کتاب بنائی ہے، ایک پڑھے لکھے کے لیے بھی، ایک ان پڑھ کے لیے بھی، ایک پڑھے لکھے کے لیے بھی، ایک ان پڑھ کے لیے، لیکن 1000 آیات جو فزیکل فینومینا آف نیچر کے حوالے سے ہے وہ علماء کو نہیں پتا، آمی تو درکنار۔ کیا یہ ہے مرزا گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا، ایک ہی ویڈیو میں، ایک ڈاکٹر انجینئر کے لیے بھی، ایک ریڑھی بان اور موچی کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو کوئی اس میں شرم محسوس نہیں کرتے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں۔ وہ کہتے تھے نا جی کہ سورہ عنکبوت میں مکڑی کی مثال آئی ہے، سورہ حج میں مکھی کی مثال آئی ہے، اللہ اتنا بڑا ہے چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ جس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ پنجابی لفظ وچ کیوں بولدا ہے، یعنی مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ کہتے ہیں نا کہ بیچ میں پنجابی کے الفاظ کیوں بولتا ہے۔ اب سنو ذرا مرزا جی کیا کہتا ہے، کہتا ہے بھائی میرا مقصد بات سمجھانا ہے، میرا مقصد بات سمجھانا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں خدا نہ خواستہ پنجابی زبان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، توجہ سے میری بات سنیں، میں صرف بتانا کیا چاہ رہا ہوں، غور کریں ذرا، بیچ میں پنجابی کا لفظ بول کے میں کیا، میرا مقصد کیا ہوتا ہے، بات سمجھانا ہے، تو جس کی زبان بلوچی ہے
جس کی زبان پشتون ہے، جس کی زبان اردو ہے، جس کی زبان سرائکی ہے. بھائی مختلف پاکستان تو دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں کثیر القومی لوگ رہتے ہیں، بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. پنجابی بول کر مرزا جی آپ بات سمجھا نہیں نا، آپ اقرار کریں آپ کو اردو آتی نہیں ہے. بہت سارے جملے آپ کو پنجابی میں بول کر اپنی بات سمجھانی پڑتی ہے. آپ کو اردو نہیں آتی، عربی تو بہت دور کی بات ہے، عربی زبان تو بہت دور کی بات ہے. وہ اردو صحیح طرح بولنا نہیں آتی، اس لیے آپ اپنی مادری زبان بیچ بیچ میں بولتے رہتے ہیں، آپ سے جملے ادا نہیں ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ بڑے اطمینان سے یہ بات کرو. بھائی میرا مقصد بات سمجھانا ہے، اس سے بات سمجھ میں آئے گی. جس کی زبان ہی نہیں ہے پنجابی اس کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہمیں کتنے ہی مرزا جی کے جملے سمجھ میں نہیں آتے، ہم وہاں پر یہ بات بولتے ہیں جرت کے ساتھ کہ اگر کہیں کوئی غلط جملہ منہ سے ہم پنجابی کا مرزا جی کے کہے ہوئے جملوں کو ہماری ادائیگی غلط ہو جاتی ہے، ہم جرت سے بول رہے ہوتے ہیں. مرزا جی کوئی علمی خزینہ نکال کے تو دکھائیں اپنے جملے میں سے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. مرزا سمجھائیں گے پنجابی میں، حالت ہے. کہتے ہیں میرا مقصد بات سمجھانا ہے، چاہے میں بھلی بول کر سمجھاؤں، اینٹی وینم بول کر سمجھاؤں، الزامی جواب بول کر سمجھاؤں، یہ میرا رائٹ ہے. ولگر لفظ کوئی نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں. حقیقت میں ولگر لفظ نہیں ہوگا. مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پہ بات کی ہے، آج میں یہ علیہ السلام بولنے والا کیڑا نکالوں گا ان کا. آج میں ان کا یہ علیہ السلام بولنے والا کیڑا. ہم نے وہاں اس کا بڑا اچھا جواب دیا تھا مرزا جی کو. مرزا جی اس کو سنیں گے نا تو ایک دلی سکون مرزا جی کو حاصل ہوگا. وہ جو کیڑا ہم نے مرزا جی کا وہ جگہوں سے نکالا ہے کہ بات چھوڑ دیں آپ سنیں. لیکن میں صرف یہ توجہ دلا رہا ہوں، بھائی میرا رائٹ ہے، میں بھلی بول کر سمجھاؤں، اینٹی وینم بول کر سمجھاؤں، الزامی جواب بول کر سمجھاؤں، میرا رائٹ ہے. بالکل اسی طریقے سے مرزا جی کے جو ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نا، ہمارا بھی رائٹ ہے. چاہے آرام سے پھاڑیں، زبردستی میں پھاڑیں، خود ہی بولیں اتار. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ہماری مرضی، ہم جیسے چاہے، ہمارا بھی رائٹ ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں مرزا جی تم مرزا صاحب کو ایسے بولتے ہو، تم ویسے بولتے ہو، تم ویسے بولتے ہو. تو بھائی جس کی جتنی اوقات اس کو اتنا ہی مخاطب کریں. کہتے ہیں پھکی تو سارے کھاتے ہو نا، علمی ہاضمے والی پھکی جیڑی جہلم شریف نو ملتی ہے. یہ ہے وہ زبان جس کو بول کے مرزا جی بات سمجھاتے ہیں. اور مجھے اس موقع پہ علامہ ثانی اللہ ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر وہ علاقہ جہاں دین کے خلاف کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہو نا، اس کے ساتھ شریف لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ اس کے ساتھ شریف لگا دیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے چند نام لیے، میں نہیں لے رہا ابھی. لیکن آپ یہ دیکھیں جیڑی جیلم شریف نو ملتی ہے، جیڑی جیلم، سمجھ گئے ہوں گے آپ علامہ صاحب کی بات آج بھی کیسی ثابت ہے. پیٹ والی پھکی گولڑا شریف نو ملتی ہے. گولڑا شریف کی پھکی مشہور ہے پیٹ والی، تو اس میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ اس طرح مثالیں بیان کرے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ ایڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. کسے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین. اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ. وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا، سورہ انفال میں، سورہ احزاب میں، کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان بڑھتا ہے اور کافروں کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ جب ہم نے آیات نازل کی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا. کیوں؟ قرآن کا قصور ہے؟ نہیں. نہ مان کے جب بندے نے نہ ماننا ہو تو اچھی بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. آپ کا پولیٹیکل لیڈر مخالف پارٹی کا، اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو مرزا جی نے بات کی نا، دیکھو آخر کار اللہ رب العزت نے یہاں کیا کیا ہے. اللہ رب العزت نے مرزا صاحب کی زبانی، جب مرزا جی علماء مخالف آئے اور مرزا صاحب نے یہ بتانا چاہا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، میں فاسقین سے مراد کون ہے؟ تو جب مثال دینے پائے نا مرزا جی، تب فاسقین میں سے صحابہ کو الگ کر دیا. اور کیا کہا کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا نا، سورہ انفال سورہ احزاب میں آیا کہ جب بھی قرآن نازل ہوتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا تو ایمان بڑھتا ہے اور کافروں کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دیکھو اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کی زبانی مومن چھوڑیں، دیگر مشرک چھوڑیں، مرتد چھوڑیں، تمام باتیں چھوڑیں، اللہ رب العزت نے مرزا صاحب کی زبانی نکالا ہے کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، میں فاسقین میں صحابہ نہیں.
یعنی صحابہ فاسق بھی نہیں تھے. آپ اندازہ کریں. جبکہ مرزا صاحب نے مسئلہ 157 پارٹ 2 میں ایک جگہ پر یہ بات کی ہے کہ صحابہ کرام سے تو بڑے بڑے گناہ بڑے بڑے جرائم ہوئے ہیں. تو بڑے بڑے گناہ اور بڑے بڑے جرائم کرنے والے کو ہمارے دین کی اصطلاح میں فاسق اور جمع کو فاسقین کہا جاتا ہے. اور یہاں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فاسقین میں صحابہ. کچھ سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ یہ ہے مرزا جی. کیسا اللہ تعالیٰ انہی کا جوتا انہی کے سر پہ لگوا رہا ہے. کہتے ہیں آپ کا پولیٹیکل لیڈر مخالف پارٹی کا ہونا اس کی اچھی بات بھی آپ کو بری لگے گی, دل مان رہا ہوگا کہ اچھی ہے, لیکن آپ کہیں گے کہ میں نے نہیں ماننی. اچھا دیکھیں مرزا جی کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی پولیٹیکل لیڈر, آدمی پولیٹیکل لیڈر کی ایک ایک بات مانتا ہے, اس کی چاہے بات اچھی ہو بری ہو آدمی کو سمجھ میں آتی ہے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ غور طلب ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں, یہ طریقہ غلط ہے. طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے آدمی کو وہ ماننا چاہیے. مرزا جی بھی ہو سکتا ہے مرزا جی کہیں, میں نے بھی بطور مثال یہ بات کی ہے, لیکن مرزا جی نے اپنی بات کمپلیٹ نہیں کی. مرزا جی کو آگے یہ بولنا چاہیے تھا کہ نہیں, جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے اس کو ماننا چاہیے. آپ کا بڑا کیا کہتا ہے, بحث اس سے نہیں ہے, بحث اس سے قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے, بحث اس سے. لیکن اب مرزا جی آہستہ آہستہ نا یہ جملے بولنے بند کر دیں گے, کیونکہ خود مرزا جی بھی اب ایسے ہی ہو گئے. مرزا جی کو جو ماننے والے ہیں نا وہ مرزا جی کو بالکل اسی طریقے سے کہ مرزا جی جو کہہ دیں وہ اس پہ آنکھ بند کر کے ایمان لے آتے ہیں. مرزا جی کہتے ہیں دنیا میں کہا جاتا ہے نا مثال کے طور پر کہ بارش اگر اچھی جگہ پر پڑے تو وہاں سے پھول اور سبزہ اگتا ہے, اور اگر گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو مزید گندگی پھیلتی ہے. بارش کا قصور نہیں, اس گندگی کا قصور ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ وما یضل بہ الا الفاسقین. تو اب سمجھیں ذرا بات کو, مرزا جی نے جو مثال دی. ہاں باقی دیکھو قرآن اور حدیث تاریخ ان چیزوں کا قصور نہیں ہے. مرزا جی کو سننے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. یہ مرزا جی کی مثال, قرآن حدیث تاریخ تفسیر شرع اس کا کوئی قصور نہیں. قصور ہے مرزا کا. بارش گندگی کے ڈھیر پر جا کر پڑتی ہے, کیچڑ کرتی ہے, بارش کا قصور نہیں ہوتا. یہ کتابیں جب مرزا اٹھاتا ہے کہتے ہیں مرزا جی کے ماننے لگے, کہتا ہے بھائی یہ کتابوں میں تو لکھا ہے. نہیں, مرزا اس سے غلط تاثر دیتا ہے. قرآن اور حدیث اور تاریخ میں صحابہ مخالف کوئی بات موجود نہیں ہوتی. بارش اگر سبزے والی جگہ پر پڑے تو سبزہ اگتا ہے, اور اکیڈمی کے کیچڑ پہ پڑے تو وہاں سے مزید گندگی پھیلتی ہے. سنیں تو یہ آئندہ کوئی بات کرے, یقین کریں اگر ہم حکومت میں ہو نا تو ہم قاضی کو بٹھا کے ایسے لوگوں کی زبانیں کھنچوا دیں جو یہ کہیں گے کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے. یہ ہم حکومت میں ہو, کوئی سمجھے بات کو؟ ہم حقیقت میں مرزا جی اگر حکومت میں ہو نا, مرزا جی یہ کریں گے. مرزا جی کیا کریں گے؟ سوائے مرزا جی اور اکیڈمی کے دنیا کے اندر اسلام کہیں بھی نہیں ہوگا. مرزا جی فوج کو تمام طرف سے جو ہے وہ جنگ ختم کروا کے مرزا جی اب مسلمانوں کے اوپر ہی گولیاں چلوائیں گے, سارے مسلمانوں کو قتل کروا دیں گے. کیونکہ سمجھے ذرا اس بات کو کہ اس وقت عالم اسلام کے اندر ایک گروہ ایسا نہیں ہے جو مرزا صاحب کے ساتھ کھڑا ہو. مسلمانوں میں روافظ کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو مرزا صاحب کے ساتھ کھڑا ہو. چند ایک افراد ہر جگہ سے مرزا جی کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو متنفر المزاج لوگ ہیں, شروع سے جن کے دماغوں میں نگیٹیوٹی نفرت کا پہلو ہے, وہ مرزا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مرزا صاحب کے ساتھ آج تک کوئی ایک مشترکہ کوئی گروہ مرزا صاحب کی طرف سے کھڑا نہیں ہوا جو یہ کہہ دے کہ یہ آدمی جو کہتا ہے صحیح کہتا. ہر مسلمانوں کا گروہ اس بات پر متفق ہے کہ مرزا گمراہ آدمی. کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر مرزا صاحب کی حکومت پتہ ہے کدھر آئے گی؟ جہلم میں. اور جہلم میں کدھر آئے گی؟ اکیڈمی میں. کچھ بات آ رہی ہے؟ اور مرزا جی کی اس حکومت کے اندر بغاوت کون کروائے گا؟ سازشی کون ہوگا؟ عماد الاسلام. نہیں سمجھے؟ وہ لوٹا کبھی لڑک کر دیوبندوں کی طرف, کبھی لڑک کر مرزا کی طرف, کبھی لڑک کر دیوبندوں کی طرف, کبھی لڑک کر مرزا کی طرف. یہ گڑبائے گا کسی دن. سنیں ذرا بات کا. اچھا جی, شرم کریں, اتنا بڑا کفر پکڑیں آپ. ہدایت کی کتاب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے جو کتاب کو نہیں مانتا نا اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے, اور جو مان لیتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو جس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے وہ کیا اعتراض کرتا ہے؟ جی قرآن میں مکھی کی مثال کیوں آئی؟ تو جو مان رہا ہوتا ہے وہ یہ ٹونٹ کرتا ہے اللہ کو.
تو جو مان رہا ہوتا ہے وہ یہ ٹونٹ کرتا اللہ کو. تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میں مکھی اور مچھر کی مثالیں آئی ہیں نا, یہ اس لیے ہیں کہ چونکہ تم نے ماننا نہیں ہے, نہ مانو گمراہ ہو, کفر کی موت مر جاؤ. یہ اللہ نے کہا ہے. نہیں سمجھو؟ دو ذرا مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کی یہ مرزا صاحب نمائندگی کر رہے ہیں ایک طرح سے, نعوذ باللہ, کہ یہ اس لیے کہ چونکہ تم نے ماننا نہیں ہے, نہ مانو گمراہ ہو, کفر کی موت مر جاؤ. یہ الزام ہے جواب کے طور پر. کوئی مرزا صاحب سے پوچھو, مرزا صاحب تم سے جواب ہی نہیں ہو پا رہا ہے, تم الزامی جواب کہاں سے دو گے؟ چھوڑو نا, تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. یہ مثال تھی نہیں جو مثال تم نے علماء کرام کے لیے فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. آگے کہتے ہیں لیکن یہ لوگ پھر اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کرتے ہیں, تو یہ تواڈے تے اللہ نے شے ایسی چھڑی ہے کہ جن و انس بھی اکٹھے ہو جاؤ, نہ قرآن و سنت کا مقابلہ آپ لوگ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ کیا, یہ اس طرح کے جذباتی جملے سنتے نا ان مرزا صاحب کی پبلک, وہ مرزا صاحب کے شہر میں آئے تھے, ہم یہ کہتے ہیں بھائی کتنی زبردست بات ہے کہ جنات اور انسان اکٹھے ہو کر بھی ہے نا قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے. اچھا جو قرآن بیان کرنے والا ہے اس کے مقابلے میں مرزا صاحب قرآن بیان کرنے والے ہیں, تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں, ہیں مرزا صاحب کے مقابلے میں کچھ لا سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن کیا حالت ہے مرزا صاحب کی؟ مرزا صاحب کسی کا بھی مقابلہ کرنے کو تیار. کون سا قرآن اور حدیث, کون سا یار تم حق بیان کر رہے ہو یار, تم اتنی بڑی بڑی مثالیں قرآن اور حدیث کے لیے دے رہے ہو, واقعی میں جنہوں انسان تمام بھی اکٹھے ہو جائیں اللہ کے کلام کے مقابل کوئی چیز لا سکتے ہیں؟ لیکن آپ مسئلہ تو آپ کا ہے نا مرزا جی, یہ ڈائلاگ بازی کر کے آپ بچ کے نکل جاؤ گے؟ نہیں, بات تو وہی ہے. کہتے ہیں یہی ان کی کہانیاں ہیں جو نا, یہی ان کی کہانیاں ہیں نا جو یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں آپ کو, کبھی کبھی پیش کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کچھ, کبھی یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی وہ کچھ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں یہ دو چیزیں چھوڑیں. المستدرک الحاکم میں حدیث ہے کتاب اللہ اور سنت کا مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. غدیر خم پہ صحیح مسلم میں آتا ہے دو چیزیں چھوڑیں, کتاب اللہ اور میرے اہل بیت. کتاب اللہ کو پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہو گئے. اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اللہ کے فضل سے پوری زندگی تقریر کی, صحیح مسلم میں حدیث ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں, یہ تمام کام بدعت ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اور وسیع چھوڑا قرآن کو, وسیع چھوڑا اللہ کا فضل و کرم سے. وسیع رسول اور مرزا انجینئر کی دھوکے بازیاں کے عنوان سے پورا کلپ ہے ہمارا اس کے اوپر کہ یہ خالص یہ عقیدہ مرزا صاحب کی اختراع ہے, امت میں کہیں کی کبھی بھی کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عوفہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو وصی بنایا تھا, انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی, یعنی یہ کتاب اللہ کے نبی کا وصی ہے. میں جیسے عرض کیا کہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں. آپ کا خلیفہ یا آپ علیہ السلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ ہے. وَأَوْصِيَ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں تبلیغ کروں, تمہیں ڈر سناؤں آخرت کا کہ جس تک یہ کتاب پہنچ جائے. احادیث ہماری ریفرنس ہیں, ٹیکسٹ بک ہمارا قرآن ہے, تو وہ اللہ کا شکر ہے. اب عوام ان سے خود پوچھے گی کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. ہم ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھو. اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم روئے عرض پر موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو؟ میں آپ کو بتاؤں, مرزا صاحب کو سننے والوں کی جناب میں عرض ہے, اللہ کی کتاب ہدایت کرنے والی ہے, اللہ کی کتاب بہترین کلام ہے, اس پہ ہدایت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دعوت سب سے پہلے دینے والے اہل حدیث کے علاوہ کوئی نہیں. اہل حدیث کے علاوہ کسی نے بھی یہ خالصتاً دعوت نہیں دی. مرزا صاحب نے اہل حدیث کی اس دعوت کو چرایا اور اپنی دعوت بنا کر پیش کیا. سنو بات, پھر مرزا جی کا یہ کہنا ہے کہ جا کے علماء سے پوچھو. یہ بھی جملہ اہل حدیث کا اصل میں کہ جنہوں نے اپنے سننے والوں کو سب کو سننے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ جائیں جس فرقے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں جا کے بھلے اپنے علماء سے آپ پوچھ لیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ یہ بھی اہل حدیث کا وصف ہے. مرزا جی نے اس کو اپنا بنا لیا اور اس ڈٹائی کے ساتھ بنا لیا. ہم کہتے جا کے علماء سے پوچھو, اور وہ پھر جو علماء جواب دے کے بھیجتے پھر تم بھاگ جاتے ہو. پھر تم نہیں ہوتا پھر تمہیں کچھ کہ آؤ بیٹھو اور بات کرو.
اچھا کہتے ہیں یار اتنا حوصلہ کس میں ہوتا ہے, ان میں سے کوئی کہتا ہے؟ ہم کہتے ہیں مرزا جی بلکہ ہمارا حوصلہ اگر دیکھنا ہم تمہیں سننے کو تیار ہیں چپ چاپ. ہمارا حوصلہ دیکھو, ہمیں آپ اکیڈمی میں آنے دو, صرف آپ بولو ہم سنتے رہیں گے چپ کر کے. دیکھنا ہمارا حوصلہ, ہم آئیں گے بیٹھ کے چپ کر کے تمہیں سنیں گے چلے جائیں گے, پھر بلاؤ پھر آئیں گے, پھر چپ کر کے سنیں گے چلے جائیں گے. اس دن تک چپ چاپ آتے رہیں گے اور سن کے تمہیں جاتے رہیں گے جس دن آخر کار تم خود ہم سے بات کرو گے. چلو حوصلہ آزماتے ہیں. شاعر نے اپنے شعر میں کہا تو تیر آزما ہم جگر آزماتے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہتے ہیں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اتنا ڈر آپ کو کیا لگ گیا ہے؟ سمجھے ہیں نہیں سمجھے بات؟ مرزا جی ڈر نہیں سمجھے؟ بھائی اتنا ڈر آپ کو کیوں لگ گیا ہے؟ کہ ہمیں کیوں ڈر لگے گا؟ آپ کوئی کٹخانے کتے ہیں کیا آپ سے ہمیں ڈر لگے گا؟ نہیں مرزا جی آپ کو غلط فہمی ہو گئی. ایسا نہیں, ہمیں کوئی ڈر نہیں لگ رہا آپ سے. ہاں ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں وہ جو عوام ہے نا جو آپ کو سننے والے, ہم ان کو کہتے ہیں تحقیق کریں. یہ آدمی آپ کو گمراہ کر دے گا, یہ ہے بات. یہ آدمی آپ کو گمراہ کر دے گا, تحقیق کریں. آپ کتابوں تک رسائی نہیں رکھتے, علماء سے رجوع کریں. یہ بس اتنی سی بات. ہم نہیں کہتے کہ کوئی آپ کو نہ سنے. آپ کو نہیں سنیں گے تو آپ پہ لعنت کیسے بھیجیں گے؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا اپنی جگہ. اچھا جی, مجھے یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ پھر مرزا صاحب نے ایسا اشارہ کیا ہے, ایسے نا مرزا صاحب پورے ایہو جینے ظاہر ہے پورے تے جدو اسکول نہیں سندے پڑھدے نے ماں پیو نے کیا آیا ہن پڑھ کے جو کہ تو نہیں نہ. یہ مرزا جی نے کچھ پنجابی میں جنتر منتر کیے ہیں. بہرحال پھر اس قسم کی ان پٹ جس طرح کی ہوگی آؤٹ پٹ بھی اسی طرح کی نکلے گی نا. لوگ کہتے ہیں جی وہ مدارس کے آؤٹ پٹ مولانا مودودی اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار اور احمد دیدات یہ لوگ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ سر ادھر جو آ گئے ہوئے ہیں ادھر تو وہ لوگ جائیں گے جس قسم کے لوگ ڈالے ہیں تو آؤٹ پٹ اس قسم کا ہی نکلے گا. تو اس میں عوام کا بھی قصور ہے. تو آئندہ جب کوئی اس قسم کی بات کرے تو سب کو کہا کریں کوئی علمی بات کرو. ٹھیک ہو گیا جی. صلو علی محمد و علی آل محمد. یہ مرزا جی نے مکمل کیا. ہم بھی مرزا جی کے سننے والوں کی جناب میں یہ عرض کریں گے کہ جیسے مرزا جی نے کہا نا اس میں عوام کا بھی قصور ہے. بھائی آپ لوگوں کا قصور ہے. یہ مرزا جو چل رہا ہے نا یہ آپ لوگوں کا قصور ہے. یقین کریں آپ سب مل کے ایک ڈیمانڈ کر دیں کہ مرزا جی آپ بیٹھ جائیں, مرزا جی آپ بیٹھ جائیں, علماء بیٹھیں گے. اور میں سیف اللہ محمدی ضمانت لیتا ہوں اس بات کی, علماء مرزا صاحب کی اصلاح کے لیے علماء آ کر بیٹھیں گے. مرزا صاحب صرف سوالات کریں, علماء سے جوابات لیں. بس علماء نے مرزا صاحب کو نہیں پکڑنا, کوئی مناظرہ بازی نہیں کرنی. مرزا صاحب کو راضی کریں کہ مرزا صاحب علماء کا سامنا کریں. جو اگر علماء مرزا صاحب کا سامنا نہیں کر پائیں, اب میری بات سمجھیے گا, تو پھر تو جو مرزا جی نے علماء کے بارے میں بات کی ہے وہ کلیم مرزا جی کا بالکل صحیح. اور گو اگر مرزا علماء کا سامنا نہیں کر پائے تو بات کیا ثابت ہوئی؟ چور کی داڑھی میں جھاڑو, تنکا نہیں پوری جھاڑو. یہ ہے مرزا جی. تو ایک گمراہ کن نظریات کا آدمی جس کے پلے دین کو لے کے کچھ بھی نہیں ہے وہ علماء کو کتا اور گدھا کہے تو اس کو سننے والوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی آپ لوگ اس کو سنتے ہیں, اس آدمی کی عزت کرتے ہیں. آپ کو اپنی حیا کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.